السلام علیکم دوستو، آج 30 مئی 2026 ہے اور کل کے ولاگ کے بعد کل جو میں نے پی ٹی آئی کا عید کے تیسرے دن کی مناسبت سے آپ کے سامنے زائچہ پیش کیا تھا کہ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں کیا ہلچل مچانے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ سوالات یہ بھی ریسیو ہوئے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی بتائیں۔ گلگت بلتستان میں 7 جون 2026 کو وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور نیومرولوجیکلی میں آپ کو بتا دوں گلگت بلتستان کا نام جب سے شمالی علاقہ جات سے کنورٹ کر کے گلگت بلتستان رکھا، اس کا نمبر 5 پر آتا ہے، اور 7 جون 2026 کو بھی اگر سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے تو 5 کا نمبر آتا ہے۔ 5 کا نمبر ایک طرف تو بیلنس کو ظاہر کرتا ہے، ایک طرف تو جو ٹھان لیا جائے وہ کر گزرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، ایک طرف تو انقلابی نیچر کو ظاہر کرتا ہے، یا بہت زیادہ کیئرنگ ہونے کے معاملوں میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے 5 کے نمبر کو۔ لیکن 5 کا نمبر اگر 2 دفعہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، یعنی گلگت بلتستان کا نمبر بھی 5 اور 7 جون 2026 کا نمبر بھی 5، پھر حد سے زیادہ انقلابی یعنی ضد کی حد تک انقلابی کے ضد ڈال دینا، ضد لگا کے بیٹھ جانا کہ اگر میں نے کچھ کرنا ہے تو کر گزرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میرے بعد کسی کا کیا ہوگا، میرے فالورز کا کیا ہوگا، میرے ماتحتوں کا کیا ہوگا، جیسے کہ عمران خان کے بڑھ چڑھ میں 5 کا عدد 4 دفعہ آتا ہے، یعنی اس حد تک کیئرنگ کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرے بعد میری قوم کا کیا ہوگا، میرے فالورز کا کیا ہوگا، میری فیملی ممبران کا کیا ہوگا۔ یہ 5 کا نمبر 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ، جتنی زیادہ دفعہ بھی ہوتا جائے، اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، یعنی انتہائی کیئرنگ والا نمبر۔ اور گلگت بلتستان کا نمبر بھی 5 اور 7 جون 2026 کا نمبر بھی 5، 2 دفعہ 5، تو وہ بھی انقلابی بھی ہے، اور اس حد تک انقلابی کے ضد کی حد تک انقلابی ضد لگا کر بیٹھ جانا۔ اب 7 جون 2026 کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس زمن میں اگر دیکھا جائے مجلس وحدت المسلمین کی لیڈرشپ بھی گلگت بلتستان کے دورے پر رہی پچھلے دنوں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے اسکردو کے، شگر کے، فڑنگ باما کے مختلف علاقوں کے دورے بھی کیے وہاں پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی سے تعلق رکھنے والے کچھ وزراء نے جب گلگت بلتستان کے دورے کرنے کی کوشش کی تو یا تو ان کو پولیس کی جانب سے پریشرائز کیا گیا، اداروں کی جانب سے پریشرائز کیا گیا، یا ان کو صوبہ بدر ہونے پر مجبور کیا گیا، جس کے بعد سہیل آفریدی بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بول پڑے اور انہوں نے کچھ اگریسو بیانات دیے۔ لیکن پھر وہی بات، کل کا جو میرا ولاگ تھا عید کے تیسرے دن کی مناسبت سے پی ٹی آئی کا، میں نے کل بھی آپ کو بتلانے کی کوشش کی، پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، عمران خان کے نام کے عدد 4 کے بقدر بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیچھے کون ہے، پیچھے والی طاقت کون ہے، بیک اینڈ سے کون سپورٹ کر رہا ہے۔ اور یہی چیز ایک بار پھر ریوائز کر دیتا ہوں، جنہوں نے کل کا ولاگ سنا ہوگا اوبویسلی ان کو اس بات کا واضح طور پر سمجھ بھی آ رہا ہوگا، کریٹیکل تھنکنگ بھی ان کی کام کر رہی ہوگی کہ سہیل آفریدی اگر اگریسو وے میں بولے کہ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو گلگت بلتستان سے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزراء کو گرفتار کریں یا ان کو صوبہ بدر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی جو صوبائی حکومت کے جو واٹس اپ یا انسٹاگرام پہ جو آئی ڈیز ہیں، ان کے اوپر 2 تصاویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے وزراء کو وہاں پر پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں ان کو صوبہ بدر کرنے کے حوالے سے یا علاقہ بدر کرنے کے حوالے سے تصاویر بھی بہت زیادہ ان پیجز سے یا ان اکاؤنٹ سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ لیکن اس زمن میں اگر سہیل آفریدی نے کوئی بیان دیا تو یہاں پر آپ کو خود ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کس کی لینگویج بول رہے ہیں، یا ان کی اگریسونیس کے پیچھے کون ہے، کس کی آواز میں یہ بول رہے ہیں۔ اب اگر یہاں پر 7 جون 2026 کے اکارڈنگ یہ دیکھا جائے کہ گلگت بلتستان کا رزلٹ کیا آئے گا، گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کا نمبر بھی 5 اور 7 جون 2026 کا نمبر بھی 5، یعنی کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا انقلابی لیکن ضد کی حد تک انقلابی۔ یہاں پر آپ کو 8 فروری کی طرح کا ہی رزلٹ نظر آئے گا، ٹرن آؤٹ نظر آئے گا، عوام پوری قوت کے ساتھ اور ایک ضد کی حد تک انقلابی بن کر باہر نکلیں گے، اور عوام کا باہر نکلنا تمام تر پابندیوں کو توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اور وہ جو پی ٹی آئی سے ایک الیکشن کا جو ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ چھین لیا گیا، یا ان کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، یا وہ طرح طرح کے نشانوں پر جو الیکشن لڑنے پر مجبور ہیں، عوام اس کے حوالے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور کوئی فرق نہیں نظر آئے گا کہ لوگوں کو لوگ یہ فرق نہیں کریں گے کہ اس امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے یا کیا ہے، جس کی نسبت پی ٹی آئی سے یا مجلس وحدت المسلمین سے ہوگی۔ ان دونوں جماعتوں کی طرف
طرف آپ کو واضح طور پر ووٹ جاتا ہوا دکھائی دے گا MWM اور PTI. آپ ان کو الگ نہ سمجھیں، جس طرف بھی ووٹ جائے گا وہ ایک طرح سے عمران خان کی فیور میں ہی ووٹ کنسیڈر ہوگا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 7 جون 2026 کے جو رزلٹس یا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بالکل 8 فروری 2024 والے ٹرن آؤٹ کی طرح انقلابی ہوں گے. لیکن پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ اگلا مرحلہ اوبویسلی حکومت سازی کا مرحلہ ہے، اور اس دوران میں کیونکہ یہ امیدوار آزاد ڈکلیئر ہوئے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو جوڑ توڑ کا ایک مرحلہ نظر آئے گا، پھر دباؤ ڈالنے کی گیم نظر آئے گی. پھر ان جو آزاد امیدواران ہیں ان کو طرح طرح کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، بالکل ایسے جیسے 8 فروری کے بعد کیا گیا کرنے کی کوشش کی گئی. یہاں پر بھی وہی گیم ہوگی جس کا میں نے کل اپنے ولاگ کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہو آر پننگ پولیٹیکل پپٹس. یہاں پر بھی پھر وہ ایک گیم شروع ہو جائے گی. ایک گروہ وہ ہوگا جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے پیچھے کھڑا ہوا ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو PTI یا اس کے جو آزاد امیدواران یا MWM کے پیچھے کھڑا ہوا ہوگا. پھر یہاں پر ایک جانب یہ کوشش کی جائے گی کہ PTI کے فیورڈ جو لوگ ہیں یا MWM کے جو فیورڈ لوگ ہیں وہ دونوں اتحاد کر لیں اور اپنی حکومت قائم کریں. دوسری جانب سے ایک کوشش یہ کی جائے گی کہ PTI کے اندر سے یا اس کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کی جانب سے کوئی فارورڈ بلاک بنایا جائے. لیکن آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں، بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کا عدد بھی 5 ہے اور 7 جون 2026 کا عدد بھی 5 ہے. 5 جب 2 دفعہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ کیئرنگ کہ یہ گمان ہونے لگ جائے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو کون کرے گا، اگر میں نے نہ کیا تو کون کرے گا، میں نے اپنے فالوورز کا دھیان نہ رکھا تو کون رکھے گا، میں نے گھر والوں کا دھیان نہ رکھا تو کون رکھے گا، میں نے ان کی کیئر نہ کی تو کون کرے گا. 5 کا عدد اکیلا جب ہوتا ہے تو وہ ہر کام کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے، انقلابی بھی ہوتا ہے، کیئرنگ بھی ہوتا ہے. لیکن 2 دفعہ ہو تو انقلابی کے ساتھ ساتھ ضدی بھی ہو جاتا ہے. اور یہی چیز گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ود ان دا پاکستان کا عدد 3 اور گلگت بلتستان کا عدد 5 اور 7 جون کا عدد بھی 5، 7 جون 2026 کا عدد بھی 5. اس ضمن میں ایسا نظر آتا ہے کہ MWM اور پاکستان تحریک انصاف یہ اپنے وفاداروں کو اگر انہوں نے کنٹرول کر لیا یا ان کے پیچھے جو قوت ہے انہوں نے اس گروپ کو کنٹرول کر لیا، اس الائنس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، تب بھی نہ ہوا تب بھی گلگت بلتستان کی جو وائبز ہیں 7 جون 2026 کے اکارڈنگ وہ ایسی نظر آ رہی ہیں کہ 5 اور 5 2 ہونے کی وجہ سے یہ الیکشن بھی اور آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کے جو بھی سیاسی حالات ایمرج ہونے جا رہے ہیں ان سے وفاق پر بہت زیادہ دباؤ پڑنے جا رہا ہے، وفاق کے اندر بہت زیادہ تناؤ پڑنے جا رہا ہے. اور یہ پازیٹیو وے میں تناؤ ہوگا، یہ پازیٹیو وے میں دباؤ ہوگا، اور یہاں سے ایک ابتدا یا اس ابتدا کے اندر ایک شیر گلگت بلتستان کا بھی آپ کو نظر آئے گا. جب میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ خیبر پختونخوا سے ایک فیصلہ کن لانگ مارچ وفاقی دارالحکومت کی طرف موو کرے گا 12 ستمبر 2024 سے متواتر پریڈکشنز کر رہا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں GB کا رول بھی ہوگا، AJK کا بھی رول ہوگا، بلوچستان کا بھی رول ہوگا، سندھ کا بھی کافی حد تک رول ہوگا، لیکن پنجاب سے نومینل نمائندگی اس کے اندر ہوگی. لیکن ان الیکشنز کے اندر ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے 7 جون 2026 کے اکارڈنگ جب ان الیکشنز کے رزلٹ کے بعد وفاق پر تناؤ بڑھے گا، وہاں کی عوام کی جانب سے وفاق پر پریشر پڑے گا، یا وہاں کے سیاسی کلچر کی وجہ سے جو وفاق پر پریشر پڑنے جا رہا ہے اور وہ پازیٹیو وے میں پریشر پڑنے جا رہا ہے اس کو نیگیٹو وے میں بالکل بھی نہ لیں، کیونکہ پاکستان نے اب پروگریسو وے میں آگے جانا ہے. نہ مجھے خوف پھیلانے کا شوق ہے، نہ مجھے ڈر پھیلانے کا شوق ہے، اور نہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو خوف پھیلاتے ہیں، جو ڈر پھیلاتے ہیں. میں آپ کو بارہا کہتا ہوں پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے میجر سٹیک ہولڈر بننا ہے دنیا کے فیصلوں کے حوالے سے بھی، پاکستان نے میجر پاور بننا ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، پاکستان نے میجر پاور بننا ہے ایشیاٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی. اسی زمن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ود ان دا پاکستان جو چینجز آنی ہے، جو پروگریسو چینجز آنی ہے، جو ڈنڈے کے زور پر پروگریسو چینجز آنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ چینجز آنی ہیں، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں گلگت بلتستان کا بہت زیادہ رول نظر آئے گا، اور یہاں کی عوام کا بھی بہت زیادہ رول نظر آئے گا 5 اور 5 کے نمبر کے بقدر. اور انہی نمبرز کے بقدر 5 اور 5 2 دفعہ ہونے کے بقدر ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، یہ میں نے 28 جولائی 2023 کو تقریباً آج سے 3 سال پہلے عمران خان کے برتھ چارٹ کے حوالے سے بھی پریڈکشن کی تھی کہ گلگت بلتستان بھی پاکستان کا آئینی صوبہ ہوگا، اور وہ صوبہ بننے کا جو مطالبہ ہے ان الیکشنز کے بعد یا ان الیکشنز کے نتیجے میں جو وفاق پر دباؤ ڈلنے جا رہا ہے اس کے بعد جو نیا منظرنامہ بنے گا اس میں آپ کو گلگت بلتستان کے حوالے سے نیا صوبہ بنانے کے حوالے سے، نیا آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے، باضابطہ صوبہ بنانے کے حوالے سے ایک نیا مطالبہ بھی بہت زیادہ زور پکڑتا
हुआ नज़र आएगा। लेकिन तमाम तर अवामिल में आपको ये बता दूं कि 5 और 5 को 2 दफ़ा ऐड किया जाए, या पाकिस्तान का 3 का नंबर देखा जाए, या 2026 का 1 का नंबर देखा जाए, हमेशा की तरह कहता हूँ, कोई कुछ कहे बलूचिस्तान के हवाले से, कोई खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ कहे, कोई सड़कों पर खाना जंगी के हवाले से, सिविल वॉर के हवाले से कुछ कहे, मैं आपको हमेशा की तरह यही कहता हूँ, पाकिस्तान ने कायम रहना है, पाकिस्तान ने तरक्की भी करनी है, पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान वाला मॉडल दोबारा से नहीं दोहराना। पाकिस्तान के हवाले से कोई भी खराफात बकता रहे, आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। पाकिस्तान के अंदर जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो रैशनल लोग हैं, जो प्रैग्मेटिक लोग हैं, जो हमारी आवाम में से ही हैं, हम लोगों में से ही हैं, जब तक वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी दुआएं, उनकी कोशिशें पाकिस्तान को यकीनन एक तरक्की की राह पर गामजन करने में एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। वो तमाम लोग जो निकम्मे हैं, जो यूट्यूब पर बैठ के जस्ट कमेंट करना चाहते हैं, या जो यूट्यूब पर बैठ के इनकलाब तो करते रहते हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार नहीं, उन लोगों का माशरती कला कमा भी लाजमी होगा, उन लोगों का माशी कला कमा भी लाजमी होगा, तावक्त ये कि वो अपनी मईशत के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से खुद को अक्ल कुल समझने की बजाय पाकिस्तान की प्रोग्रेसिवनेस में अपना किरदार अदा करना शुरू नहीं कर देते, उस वक़्त तक उनका माशरती बाइकआउट या माली बाइकआउट कुदरत की जानिब से होता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों ने भी चेंज होना है। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने हैं, तमाम तर पाकिस्तान के लोगों की, हर तरह के मकतबा फ़िक्र के लोगों की सोच प्रोग्रेसिव वे में चेंज होती जाएगी। सूबों के बनने के साथ ही जब इनकी रीनेमिंग होगी तो उसके नफ्सियात के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर असरात पॉजिटिवली पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बेस ही इस बात पर करती है कि साउंड हैज़ एन एनर्जी एंड एनर्जी हैज़ टू डू समथिंग। और इसी ज़मन में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप में से वो तमाम लोग जो न्यूमरोलॉजी को साइको एंथ्रोपोलॉजी समझने की बजाय नाउज़ बिल्ला गैब का इल्म समझते हैं, या नाउज़ बिल्ला कोई तोहम परस्ती वाला इल्म समझते हैं, या न्यूमरोलॉजी के हवाले से वो तमाम अकायद रखते हैं जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स या पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर्स ने माशरे में प्रमोट किए हुए हैं, तो आप लोग मेरा व्लॉग बिल्कुल भी ना देखें। मेरा व्लॉग सिर्फ और सिर्फ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए है, रैशनल लोगों के लिए है, जिनके अंदर करीज है, जो कोशिश करना चाहते हैं, जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और जो प्रोग्रेसिव वे में सोचते हैं। मेरा व्लॉग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है। और ईमान का तकाजा यही है कि हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वो ये जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।